يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. شکر الحمدللہ. جی لالا آپ کی آئی ڈی کیسے ہے؟ ماشاءاللہ. ابھی تو ٹھیک ہے جی. بی ایف ٹی بھائی جی جی نیچے اب تلاوت کلام مجید ہوئی ہے تو میں اس طرح کے نام نہیں لوں گا، لیکن ایک بلو کا تھا اور 2 دوسرے تھے، تو میں نے 6 کو بلاک کیا ہے. تو الحمدللہ کلام مجید کی بھی برکت تھی اور 6 بلاک بھی ہوئے ہیں. اسکرین شاٹ آپ لے لیا کریں. پہلے ہمارے پاس تقریباً 40-45 تک لوگ تھے، تو میرے خیال سے دیکھو تلاوت کو اگر آپ بلاک کرو گے نا تو اللہ میاں آپ کے ساتھ جو بھی کرے گا. تو اس لیے تلاوت لگائی تھی، اگر کوئی بلاک کر رہا ہے تو پھر اللہ میاں ان کے ساتھ دیکھے، پھر وہ اللہ میاں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. ہم تو بھائی چھوٹے سے لوگ ہیں نا، تو 45 سے 15 پر آگے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ خود دیکھ لو کہ 30 تقریباً جو تھے نا وہ ایسے ویسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ٹھیک ہو گیا، گڈ لک ٹو دیم. ٹھیک ہے، جو بھی کرے گا. بیک ٹو اپنی اوریجنل لائف. جی فہیم بھائی آپ کچھ بات کر رہے تھے، اوور ٹو یو فہیم بھائی، بسم اللہ. بی ایف ٹی بھائی میں واپس آتا ہوں یار، میرے تو ادھر کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی، نہ اوپر کچھ نظر آ رہا ہے نہ نیچے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ میرے خیال سے برو آپ ٹھیک ہے، آپ تیمور بھائی واپس آئیں، نیچے ریکویسٹ ڈالیں انشاءاللہ. تو جی اوسی بھائی صبح سے یہ چل رہا ہے، اوور ٹو یو اوسی بھائی. بی ایف ٹی بھائی بہت شکریہ. فہیم بھائی بیٹھے ہیں، فہیم بھائی کو کوئی کوشچن کرتے ہیں روٹیٹ. جی فہیم بھائی. فہیم بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا تیمور بھائی ابھی آپ کو کیسے اسکرین نظر آ رہی ہے؟ تیمور بھائی اوور ٹو یو. اب ٹھیک ہے، وہ ایک دم خراب ہو گئی تھی، میرا خیال ہے نیچے سے لوگ رپورٹیں میں نے خود نون لیگ کے نیچے بندے دیکھے، اب میں آپ کو بتا بھی صبح نہیں سے سکتا. ہو رہی ہے بھائی جان، صبح سے ہو رہی ہے. ایک سمپل طریقہ ہے، اگر آپ کو کوئی سسپیشس آئی ڈی لگتی ہے اس کا آپ اسکرین شاٹ لو اور خالد محمود کو آپ سینڈ کر دیا کرو. آج کے اچھا بعد خالد بی ایف محمود ٹی ہمارے بھائی جی بی ایف جی ٹی بھائی لالا جی اس لالا طرح ہے کہ میں نے سوچا ہے اس پر بہت زیادہ. جی بھائی. میں تو کسی براڈ پہ جاتا نہیں ہوں، لیکن جب بھی میں گیا ہوں کبھی اتفاقاً یا ویسے سامنے آ گیا تو وہاں پر جو بحث ہوتی ہے وہ انٹلیکچوئل نہیں ہوتی. یہ ذرا میوٹ کرے پلیز. یہ وہ انٹلیکچوئل بحث نہیں ہوتی اور نہ اتنی گہری بحث ہوتی ہے جو اس براڈ پہ ہوتی ہے. آپ میری مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جی لالا جی لالا جی اچھا لالا. تو فدا ذرا نا، فدا اس کو میوٹ کر لو بھائی، تمہاری مہربانی ذرا اچھا میوٹ کر لینا، فدا نوائز بھائی آ رہا ہے. پلیز سارے میوٹ میوٹ کر کر دیں. دیں جی گے آپ. لالا بات. یہ بڑی اور وہ باتیں یہاں ہوتی ہے جو ان کو ہٹ بھی کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کے حق میں بہت زیادہ، اور جو بھی سنتا ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے. تو ایسے براڈ کو وہ چلنے نہیں دیتے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنے لوگ اگر چاہتے ہیں کہ یہ ٹیم ورک مکمل اسی طرح رہے تو آپ ایک دوسرے کو فالو کیجئے ہر وقت، اور مطلب یہ کیجئے کہ ڈیوٹ کس طرح ہوتا ہے، مجھے تو طریقہ بھی نہیں آتا، بار ڈیوٹ بھی کرتی رہیے اور مطلب لوگوں کو زیادہ انگیج کرنے کی کوشش کیجئے. اگر خدا نخواستہ یہ براڈ بند بھی ہو جائے تو ہم دوبارہ فوراً یہ عابد بھائی براڈ بنا کے پھر دوبارہ ہم یعنی کسی اور نام سے یہ بنائیں تو ہم ادھر بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. مجھے جو شک ہے وہ یہی ہے
کہ جو بات ہم کرتے ہیں روز یہاں پر اور وہ ان کے بالکل وہ دل پہ ہٹ کرتی ہے، وہ ہے یہ ریمیٹنسز کی اور یہ اپلائنسز کی. یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم تو یہاں صرف منہ سے کہہ لیتے ہیں، ان کی نیندیں آپ حرام کر دیتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ آپ کو اگر اکٹھے رہنا ہے، یعنی خواہ 15 لوگ ہیں ہم یا 20 ہے، جو بھی ہے، الحمدللہ سب اپنے اپنے بساط کے مطابق بہت ہی زبردست بات چیت کرتے ہیں، اور کسی براڈ پہ آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گا، خواہ کوئی بھی ہو. نہ آپ کو میڈیا کسی کے فورم پر جو یہ پیڈ میڈیا ہے وہاں پر بھی ایسے بحث آپ کو نہیں مل سکتی کہ جو اس ڈیپتھ میں ہو، اس کی ڈیپتھ زیادہ ہے. تو یہ ریکویسٹ میں سب سے کر رہا ہوں، جو سننے والے ہیں ان کو بھی اور جو دوست ہیں موجود ان کو بھی میں کر رہا ہوں. جی آپ لوگ اس پہ کیا کہتے ہیں پلیز؟ جی لالا، یہ خالد محمود بھائی کچھ آپ کو بتائیں گے. خالد محمود بھائی آپ بتائیں یہ ہماری کیمپین کہاں تک ہٹ ہو رہی ہے. جی اوور ٹو یو خالد بھائی. جی لالا، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں، یہ پرچے اور یہ کاغذوں کی کاروائی ہمیں بتا رہے ہیں تو کاغذی کاروائی یہ جو ہے تو وہ 19.2 یا 3 بلین یہ بتا رہے ہیں، لیکن ایکچول یہ 23 پوائنٹ سم تھنگ سے گر کر نیچے آئی ہے 16.1 پر یا 2 پر. اور یہ وہ اتھینٹک نیوز ہے جو کہ مجھے انہی کے اپنوں سے ملی ہے. تو ایکچول جو ہے تو وہ 16.2 یا 3 ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ 16 سے نیچے جا کر 6 اور پھر 6 سے نیچے 3 اور 3 سے پھر 0 پر ہو جائے تو کیا بات ہوگی. میں تو اس دن کا خواہش مند ہوں کہ جب یہ 0 پر ہو جائے گی سب کو شعور آ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ الحمدللہ یہ کمپین کافی زور و شور سے چل رہی ہے اور آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے. خواہ ہماری آواز اس دن میں نے اور بی ایف ٹی بھائی نے بات کی کہ ہماری ٹک ٹاک جو لائیو بروڈ ہے یہ پاکستان بھی جا رہی ہے اور پاکستان میں بھی لوگ سنتے ہیں، لیکن ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے یہ بات آن بورڈ نہیں کرنی اور ہم نے نہیں کی. آج ہماری کرن بہن آئیں اور انہوں نے کلیئر کر دیا کہ پاکستان سے بھی آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ریمیٹنس وغیرہ کی جو بات ہے یہ پاکستان پہنچانا نہیں ہے، اوورسیز میں پہنچانا ہے، چاہے وہ گلف کنٹریز ہیں، چاہے یورپین ممالک ہیں، مڈل ایسٹ جدھر بھی. تو ہمارا مقصد صرف اس بات کو اوورسیز پاکستانیوں تک پہنچانا تھا. وہ آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے اور دلوں پر اثر بھی کر رہی ہے انشاءاللہ. اسی لیے 19 جو وہ بتاتے ہیں اسٹیٹ بینک والے، وہ 19 نہیں، وہ دراصل 16 ہے. تو 3 کا فگر وہ آپ اپنے پاس سے لگا رہے ہیں. جس طرح لاشیں کم کر دیتے ہیں اور فوائد زیادہ کر دیتے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے پھر ایک دفعہ 3 کا ہنسا درمیان میں اپنے پاس سے ڈال دیا ہے. تو یہ ہٹ زور و شور سے جاری ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان کی گلیوں میں بھی یہ بروڈ گونجے گی اور وہاں پر بھی چیزوں کی خرید و فروخت میں خاطر خواہ کمی آئے گی انشاءاللہ. جی اوور ٹو یو جی بی ایف ٹی بھائی. اس کے ساتھ ہی میں اجازت بھی چاہوں گا، انشاءاللہ کل ملیں گے. جی بہت بہت شکریہ خالد بھائی. اوسی بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ اوسی بھائی جو فگر آپ کو پتہ چلی ہے، دس از فرام دا ہارسز ماؤتھ. اوسی بھائی. اچھا اوسی بھائی شاید بیزی جی ہوں بی گے. ایف ٹی بھائی، جی 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 میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی سوری، میں ذرا نا اوسی تھوڑا بھائی سا اوور اس ٹو کو یو، اوور ٹو یو اوسی بھائی. جی بالکل، یہ بڑی خوش آئند بات ہے جو خالد محمود نے ہمیں بتائی ہے کہ جو آفیشیل فگرز تھے بیسیکلی سے کچھ ماہ قبل کے 19.3 تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے یعنی 19.3 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز تھیں. تو جو بتا رہے ہیں خالد محمود بھائی کہ یہ 16 تک ہیں ابھی، تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھی بات ہے. دوسرا بی ایف ٹی بھائی، ہمیں بہت زیادہ انکریج کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ جو ہم کمپین چلا رہے ہیں نا، دیکھیں ہمیں یہ جو ہماری جنگ ہے نا یہ لمبی، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمیں یہ 25 روزہ میچ کھیلنا پڑ جائے. یہ 2020 نہیں ہے، یہ 5 روزہ بھی نہیں ہو سکتا، ہمیں 25 روزہ یہ میچ کھیلنا پڑے. ہمیں بڑی لمبی اننگز کھیلنی پڑے، کیونکہ یہ جو مافیا انہوں نے جس طریقے سے ان کے منہ کو خون لگا ہے، یہ بہت آسانی سے اس کو گیو اپ نہیں، ان کے بڑے ڈیپ روٹیڈ انٹرسٹ ہیں.
इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। इनके वो जो जो इन्होंने दांत काट रखे हैं इसके अंदर, हमें वो दांत काटने पड़ेंगे इनकी, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, इनकी ग्रिप तोड़ने के लिए। तो ये लंबी हमें करनी पड़ेगी। तो उस दिन हम जैसे ये बात कर रहे थे, मुजम्मल ने एक बंदे का जिक्र किया था, हमें जितने, चलो लोगों को हम इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अगर इसमें जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है ना, देखें कहाँ असल में सवाल तो सारे कौम के मुस्तकबिल के है ना, कोई बीएफटी का या ओसी या किसी और का, तो मतलब किसी इंडिविजुअल की हम बात तो नहीं कर रहे ना, ये तो पूरे पाकिस्तान का पूरा मुस्तकबिल है। तो हम वो जो ट्रेडर हैं उनको भी हम इनकरेज करें और कोशिश करें, अगर कोई हमारे साथ जैसे वो कह रहा था हम लेके हैं यहाँ, उसकी रिकॉर्डिंग करें, उसको भी फिर हम ब्रॉड्स के अंदर चलाया करें या अपनी अपनी वीडियोस बना के उसके अंदर चलाया करें। ओवर टू यू, क्या ख्याल आपका? जबरदस्त। आई थिंक इसको ऑब्वियसली आपको पता है हम स्टेज पे बात कर रहे हैं और बिहाइंड द सीन हमने मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट की और बाकी भी बात की थी। तो जाहिर बात है फॉर पब्लिक कंजम्पशन यू गिव देम बिट बाय बिट। पहले आप एडवर्टाइजिंग चलाते हैं, फिर प्रोडक्ट आती है और फिर उसकी कंजम्पशन होती है। तो इंशाल्लाह अब ये छोटा छोटा मैसेज भी है ना, थोड़ा थोड़ा के ड्रिप ड्रिप करके हम इनको देते हैं कि आपको पता है अगर आप एकदम मैट्रिक के स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की किताब पढ़ाते हैं तो वो बेचारा बोर हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना उसी भाई मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी बीएफटी भाई, मैं यही कह रहा हूँ कि हमें हो सकता है 8 फरवरी के बाद हमें बड़े और ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़े, यानी कि फिर ये जी जो जी कुछ इंशाल्लाह जो हमारी इंशाल्लाह। इलेक्टोरल जो हमारी जो उम्मीद है वो ज़रा फिर हमें हमारी कम हो जाएगी। तो नहीं इंशाल्लाह फाइनेंस पे स्क्वीज करेंगे। इनायत ताला आपके लिए एक अच्छी खबर है, ये पहले तो आप इस पे बात करें जो रेमिटेंस की बात है और हमारा मैसेज जो है, और दूसरा ये मिस्टर खान ने बोला है आज इन्होंने मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी मैटी बाई की, तो 16 से 34 और कह रहे हैं कि आज शाम तक 150 प्लस उनके फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो नीचे शायद लाला आपने खान साहब का मैसेज पढ़ा है, वो खुद ही आके बताएं। जी खान साहब पहले आप मैसेज बताएं, फिर इनायत ताला आप रेमिटेंस पे बात करें। ओवर टू यू खान भाई। जी इंशाल्लाह बीएफटी भाई बहुत शुक्रिया सबसे पहले। जी मैंने उस पे काम किया इंशाल्लाह अभी, क्योंकि जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने देखा था तो 16 फॉलोअर्स थे उस पे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक वो 150 क्रॉस कर जाएगा। तो शाम तक मैं देखता हूँ, हमारी ब्रॉड जिस टाइम ऑन होगी उस टाइम मैं दोबारा चेक करूँगा और उसके बाद फिर मैं दोबारा इंशाल्लाह इस पे काम करूँगा। जबरदस्त खान भाई, जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। इनायत ताला हमारे पास ऐसे माशाल्लाह। तो हम आपके लिए हाँ यहाँ जी जी बैठे हुए हैं आपसे सीखने के लिए, आप सिर्फ हुक्म किया करें। नहीं नहीं आप हमारे नहीं छोटे नहीं, ये खान के भाई जयाले हैं। सब है, हम एक टीम देखो है, एक लाला खानदान एक है। एग्जैक्टली यहाँ पर ये मिस्टर खान है, एक मुजम्मिल है, एक ये क्या कहते हैं मानी भाई हैं, दो चार और हैं। तो ये माशाल्लाह अंत तक करते मानी हैं काम, मानी फिदा तो हैं और बाकी लोग। चीज है, ये सब हीरे हैं, तो हीरो को माशाल्लाह जमा रखते हैं, ठीक है। माशाल्लाह। इसीलिए मैंने तो अर्ज अच्छी किया बात है। इससे पहले कि खुदा न खास्ता अगर कभी खुदा न करे इस ब्राड को उन्होंने आगे पीछे कर दिया, तो आबिद को मैं कहूँगा कि उससे पहले कि ये करें तो हम दोबारा नया ब्राड हमारे पास हो और एक दिन में उसको हम उधर पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। जी लाला ये आपका लाला बहुत बस सिर्फ आप दुआ, तो हम ये लाला आप सिर्फ कहेंगे दुआ कि किया करो। आबिद भाई को हम ये कहेंगे कि आबिद भाई आप बस सिर्फ एक कवरिंग आईडी बना लें, ठीक है, और वो हमें जो है ना खान इनबॉक्स में भाई शेयर कर दें कि ये मेरी कवरिंग आईडी अच्छा, है, उस पर हम काम खान करते रहेंगे। खान भाई ये खान जबरदस्त। भाई इनायत ताला, खान भाई इनायत ताला, आप दोनों को मैं इंशाल्लाह वो बस वक्त से पहले कोई बात नहीं करना चाहता, मगर आप उम्मीद रखिए, बस सिर्फ दुआ किया करें, सब कुछ तैयार है, आप टेंशन ना ले। आप समझ गए ना इनायत ताला? बस मैं समझ गया हूँ, बस सब दोनों ठीक, समझ गए। जबरदस्त क्योंकि जबरदस्त। क्योंकि हर देखिए चीज बता। बीएफटी भाई जो बहस यहाँ होती है ना, वो आपको कहीं नजर जी नहीं आई, लाला उसकी वजह है मतलब जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ टीम है, माशाअल्लाह सब बोलने वाले हैं, समझने वाले भी हैं और लोगों को समझा भी सकते हैं। ये बहुत बड़ी क्रेडिट है। और मैंने आपको बता दिया ना कि स्पेड मीडिया में भी मैंने ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा जो यहाँ होता है।
تو اس لیے اس کا لحاظ ہم رکھیں گے، اور یہ ہمارے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو ہم زنگ لگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، اس کو اور بھی تیز کریں گے۔ دیکھیے کسی وقت یہ بھی ہو جاتا ہے ہمارے، جب عابد بھائی کی بروڈ گر گئی تھی تو میں نے پھر وہ اپنی بروڈ چلائی تھی، تو آپ آئے تھے، کچھ نظر آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا؟ میں نے کیونکہ میں نے پہلے دن ٹرائی کیا تھا کیسے بروڈ چلاتے ہیں۔ آپ جب بھی چلائیں گے ہم بھی ہوں گے، سب ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ اس کا مطلب میرا یہ ہے کہ دیکھیے جو انفارمیشن آپ پاکستان میں دے سکتے ہیں نا، وہ تو اگر انہوں نے پابندی بھی لگائی ہے تو وہ وی پی این کے ذریعے بھی لوگ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت طریقے ہیں لوگوں کے پاس، وہ دیکھ لیتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ آگے جا کر یہ براڈ جس طرح فہیم بھائی نے وہ سٹریم یارڈ کیا ہے نا، اس کے لیے ہم ایک مکمل ٹائم فکس کریں گے رات کو، تو 1 گھنٹہ کم از کم اس پر بھی پروگرام ہونا چاہیے، تاکہ 3-4 جگہوں سے، ابھی کیونکہ وقت قریب آ چکا ہے، اگر یہ الیکشن ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہی ہتھیار ہے ہمارے پاس میڈیا کا، سوشل میڈیا کا۔ جب تک میں ادھر ہوں میں حاضر ہوں، اور جب جاؤں گا انشاءاللہ دعا کیجئے کہ میں پہنچوں الیکشن سے پہلے، تو دیکھیے انشاءاللہ کچھ اچھی خبریں آپ کو وہاں سے بھی ملیں گی، بہت اچھی۔ جی ابھی خورم بھائی آئے ہیں تو ان کو بھی شامل کیجئے آپ۔ پی ایف ٹی بھائی ایک سوال ہے آپ سے، اگر ہم یہی 4-5 جگہوں میں بروڈیں جو ہے نا چلائیں، تو یعنی کہ حوثی بھائی کی ڈیوٹی کسی اور بروڈ پر یا اس بروڈ پر لگ جائے، ملک صاحب کی کسی، عنایت بھائی کی، کیونکہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں جس طرح کا مرضی سوال کریں تو یہ لوگ جواب دے سکتے ہیں، تو یہ کیسا آئیڈیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہی ہے نا کہ وہ جو ہمارا سٹریم یارڈ ہے نا، وہ بھی کافی جگہوں پہ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اگر ٹائم ہوگا تو ہم وہ اس کے لیے، یعنی ایک بھی براڈ ہوگا 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اور رات کو جب ہم نے پروگرام بہت سوچ سے تیز کیا تو ہمارے اس وقت آئے تھے 1,25,000 تھے میرے خیال میں، اس طرح کچھ تھا فگر۔ تو اس طرح آپ دیکھیے نا دوسرے براڈ پہ جا کر جہاں 100 لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن وہاں پر آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ جہاں پر 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ کے آپ کو لائکس آئیں گے۔ تو یہ کیا ہے کہ لوگ متوجہ رہتے ہیں اور ان کو خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو سن کر۔ جی یہ اسی بھائی آپ شامل کیجئے ابھی یہ خرم بشیر بھائی کو۔ ہیلو، السلام علیکم ساروں کو۔ وعلیکم السلام۔ سارے کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، فہیم بھائی اور نازلہ بھائی، کل میں کافی کوشش کر رہا تھا لیکن آئی تھنک سو آپ لوگ بیزی تھے۔ کل کوئی آپ لوگ بات کر رہے تھے، فہیم بھائی وہ کہہ رہے تھے کوئی رشیا یوکرین کی وار کی کوئی چیز تھی، وہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی تھی؟ کیا بتائیں گے پلیز؟ فہیم بھائی آپ ذرا ایکسپلین کریں کل والی۔ یہ تو خرم بھائی، فہیم بھائی آپ کو کچھ کہہ رہے تھے، تو یہ تو فہیم بھائی آئیں گے تو پھر یہ ڈیبیٹ آپ ان کے ساتھ کریں، ابھی میرا حال فی الحال وہ ادھر موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جی تو ابھی جو نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو ابھی کی ڈیولپمنٹ ہے، بریکنگ نیوز ہے، جو ریڈ سی ہے یمنی، جہاں پہ جو حوثی باغی، ہاں جی وہاں پہ امریکہ نے بنائی ہے، بالکل جی کل 10 جو ہیں ان کو اس نے مارا ہے، امریکی وہاں پہ چلا گیا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، کیریئر، ایک جی ہاں نیول شپ، وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ایرانینز نے بھی ایک صوبہ بھیجا ہے، لیکن ابھی کچھ گھنٹے پہلے کی نیوز ہے کہ ایک اور اٹیک ہوا ہے، تو جو ماسک کنٹینر کمپنی ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، اس نے اپنے سارے آپریشن ہالٹ کر دیے۔ یہ ابھی کی بریکنگ نیوز ہے، تھوڑی دیر پہلے کی۔ جی بالکل میں سنا تھا وہ وہاں سے نا ریڈ سی سے دنیا کی 20% ٹریڈ ہوتی ہے اس جگہ سے جہاں پہ یہ نا حوثی باغیوں کو تنگ کر رہے ہیں۔
تو مطلب کہ اب دیکھیں یعنی کہ اب 10 ملکوں کا اتحاد بنایا امریکہ نے اپنے ساتھ نیول اس میں، انہوں نے بھیجے ہیں، اب ان کو جواب دے رہے ہیں. لیٹ سی اب کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں تو جب جیسے امریکہ اور 10 ملک ان کے ساتھ آ جائیں گے تو پھر تو وہ یعنی کہ وہ جو بلاکیڈ ہے، جو مسئلہ ہو رہا ہے، اس کو کافی حد تک قابو کر لیں گے. آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ خرم بھائی جیسے وہ بتا رہے ہیں نا اوسی بھائی، وہ مارسی کمپنی جو ہے نا، یہ سالانہ جو ہے نا 12 ارب ڈالر کماتی ہے. جی وہ جو شپ والی ہے. ہاں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک امریکہ ایگری نہیں ہے کہ وہ یمن پر حملہ کرے، کیونکہ یہ نتائج کچھ اور نکلنے ہیں. یمن پر اٹیک ہوگا. ایران نے سعودی، آپ کو پتہ ہے ایران کے وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے، سعودیہ میں بیان دیا ہے کہ وہ گفتگو ہو رہی ہے نا حوثیوں کی اور سعودی عرب والوں کی، تو ایران نے ایک اپنا بیان دیا ہے کہ جو حوثی ہے وہ ہمارے دوست ہے، وہ ہماری اتحادی ہے، اور اگر مس ایڈونچر کر جائیں امریکہ والے، پہلی بات پوری دنیا میں اثر پڑیں گے اکانومی کے لحاظ سے، کیونکہ یہ جو بھائی لاسٹ بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ حوثی پائی اور عنایت اللہ بہتر جواب دیتے ہیں مجھ سے، لیکن دوسری بات سر یہ ہے کہ اگر وہ مس ایڈونچر کر جائیں، یہ بھی خیال رکھنا کہ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. امریکہ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ ایک تو اس کے اتحادی بھی نہیں اتنی سپورٹ کر رہے ہیں، دوسری بات وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، تیسری بات اگر وہ حملہ کریں گے یہ حملہ عراق شام سے الگ ہوگا. اسی لیے الگ ہوگا، ایران جب سپورٹ کرے گا تو چائنا اور روس کو اپنے لالے پڑیں گے. اس بار چائنا واضح طور پر بھی سامنے آ سکتا ہے، یہ خیال رکھنا، کیونکہ یہ یمن پر حملہ نہیں ہوگا، یہ ان کے دفاعی ریڈ لائن پر حملہ ہوگا، ان کی ریڑھ کی ہڈی پر حملہ ہوگا. وہ اس طرح کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، اور امریکہ چاہ کر بھی ان پر حملہ نہیں کر سکتا. کل 2 میزائل انہوں نے مارے، ٹھیک ہے مس ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزانہ مس ہی ہوں گے، نہیں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ایران کا کیا ایکشن تھا، اس نے 1 to wall حتیٰ تک فتح 2 میزائل بھی اس نے رینج پر رکھ لیا تھا، وہ یہ بر اعظمی میزائل ہے. اور اس کے بعد اس نے اپنی بوٹیں جو ہے وہ ریڈ سی کی طرف بھیجی ہے. تو یعنی کہ جہاں تک وہ کہتے ہیں آؤ لڑو، اب امریکہ کیوں نہیں حملہ کر رہا ہے؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں آؤ لڑو، کیوں نہیں حملہ کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ چائنا روس، یعنی کہ یہ تیسری جنگ کی طرف امریکہ نہیں جانا چاہتا. اچھا فدا بھائی، اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو تھوڑی سی نا ہسٹری اس کی بتاتا ہوں. اصل میں حوثی باغی جو ہے نا، یہ پراکسی ہے ایران کی، ٹھیک ہے، یہ اس کے پیچھے ایران ہے. تو جب ایران حوثی باغیاں لگتے ہیں، یمن لگتا ہے. ایک منٹ صاحب، یہ حوثی باغی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سوری ورڈ چینج کرو، مجاہدین کہہ سکتے ہو. نہیں ابھی تو فی الحال ہمیں نہیں پتا نا کیا سین ہے، آگے بتاتا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے. تو آگے اب یہ چکر ہے کہ وہ استعمال کیا تھا سعودی عرب نے. نہیں عنایت اللہ بھائی، ایسا ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا تھا پیچھے، اس کی ہسٹری کیا ہے. ہسٹری یہ ہے، جب حوثی باغیوں نے قبضہ کیا تو جو سعودی عرب کی جو گورنمنٹ تھی، جو ان کی لائک مائنڈیڈ تھی، وہ حوثی باغی نے اڑا دی وہاں سے، یمن سے اس پہ قبضہ کر لیا. تو ان کو سعودیہ نے نہیں مانا، پھر سعودیہ نے اس پہ حملہ شملہ کیا. تو اس پہ نا پھر پاکستان کی جب مانگے تھے، نواز شریف جب تھا، لیکن پاکستان انکار کر دیا تھا دینے سے اپنی افواج، ٹھیک ہے. تو بار انہوں نے حملہ کر دیا. تو پھر ایران نے پراکسی وار کی سعودیہ کے خلاف. تو یہ 2-3 سالوں اب آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ان کی آئل ریفائنری اڑا دی تھی، پھر انہوں نے سعودیہ میں میزائل مارے ہیں. تب سعودیہ کے ہوا یہ تو ہمارے بالکل یعنی کہ پاس آ گئے ہیں، یعنی کہ یہ ہماری وہ اس پہ ہو گئی ہے. تو پھر انہوں نے صلح کر لی ایران کے ساتھ، جس میں بہت بڑا ہاتھ تھا چائنا کا. نہیں ایک منٹ بشیر بھائی، ایک منٹ، یہ عمران خان کا تھا، سب پہلا قدم عمران ان دونوں کو ایک پیج پر لے کر آئے عمران خان، ان دونوں کو ایک پیج پر. ان تمام کوششوں میں چائنا تو بعد میں انٹر ہوا جب عمران خان کی حکومت ہی گر گئی تھی 2 سال بعد. یار جی فدا بھائی سمجھ لیتے ہیں نا، بس آگے سمجھیں. اچھا بھائی آپ بتائیں آگے. یہ اس طرح ہوا تھا، جو حوثیز ہے، حوثیز کی وجہ سے جو کنفلکٹ تھا ایران اور سعودی عرب کا، اس میں جو مین انیشیٹو لیا گیا تھا وہ عمران خان کی طرف سے کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور ایران اور سعودیہ کو قریب آنا چاہیے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایران اور سعودیہ کے
جو دلوں میں کدورت تھی وہ عمران خان نے دور کی تھی. اور پھر نہیں 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 انت اللہ بھائی، عمران خان میرا بھی لیڈر ہے، ٹھیک ہے، میں بھی اس کو مانتا ہوں، لیکن عمران خان نے دورہ پہلے کیا تھا، انہوں نے میزائل بعد میں مارے تھے، ٹھیک ہے. جب اس نے ایران اور سعودیہ کا دورہ کیا نا، اس کے بعد انہوں نے آئل ریفائنری اڑائی تھی. یہ تو پھر سعودیہ کو سمجھ لگی یہ تو بالکل ہمارے پاس آ گئے ہیں. نہیں وہ ایک دورہ تو نہیں تھا نا میری بھائی، بات سنیں. خرم بھائی یہ بات ایسے تھی جب حوثی اور سعودیوں کی وار چل رہی تھی نا، تو اس ٹائم یہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جنگ میں شرکت کرتے ہیں، تو لیکن خان صاحب نے مخالفت کی تھی. وہ اسمبلی میں بھی مسئلہ بھی آیا، اسمبلی میں وہ پھر معاملات تمام ریجیکٹ ہو گئے نواز شریف کے ہوتے ہوئے. لیکن عمران خان کا ایک اپنا الگ مشن تھا کہ ہم لوگوں نے ایک اپنی الگ پاور سی بنانی ہے، جن میں اپنا سعودیہ اور ایران کی صلح بھی ضروری تھی. جب یہ ایک نیا یونٹ بن رہا تھا نا، سعودیہ، روس، ترکی، چائنا، ایران کا، تو پہلے اپنا کیا کہتے ہیں سعودیہ گیا، عمران خان اس کو ایگری کیا، پھر ایران گیا، پھر ایگری کیا، پھر ان دونوں کے مذاکرات ہوئے، صلح ہوئی. جب یہ فلسطین اور حماس اپنا اسرائیل کی وار سٹارٹ ہوئی ہے یہ حالیہ والی، آپ کو پتہ ہے کہ وزیر خارجہ پہلی بار سعودیہ جا کر وہ بات چیت کر آیا ہے، پہلی بار ایران سعودی عرب کی صف میں جا کر بیٹھا ہے. یہ بہت بڑا قدم تھا. چائنا وغیرہ روس تو بعد میں انٹریاں کر رہے ہیں. نہیں اصل میں بتاؤں بات کیا ہوئی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک ان کا بہت بڑا لیڈر تھا شیعوں کا، کیونکہ جو شیعوں کی پاپولیشن بھی سعودیہ میں ہے جہاں پہ سارا آئل نکلتا ہے. اس کا نام شاید نصر اللہ، کیا نام تھا اس کا؟ نمل نام تھا. نمل. ہاں اس کو جب انہوں نے مارا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ان کے کافی کانفلکٹ کافی ہائی ہو گیا تھا. یہ آج سے 3 سال پہلی والی بات ہے. تو یہ اس کے بعد ان کے معاملات ٹھیک ہوئے ہیں جب ان کو تھوڑا پتہ لگا، جب انہوں نے حوثی باغیوں نے وہاں سے حملے کیے ہیں. چلیں نطلب بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ آگے بات کریں، میں سن رہا ہوں آپ کو. نہیں میں آپ کو سن رہا ہوں، باغی نہیں ہے یہ. چلیں حوثی کہہ لیں، باغی نہیں حوثی کہہ لیں، ٹھیک ہے. کہہ رہے مجاہدین کیوں نہیں، جو مسلمان کے لیے مدد کرتا ہے نا یار. آپ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، اگر میں آپ کو بولوں انگریزی میں، آپ یقین کر لو 24 گھنٹے مجھ کو لیکچر انگریزی میں دے سکتے ہو. ہم اپنا ثقافت اپنی ہم بیک گراؤنڈ کیوں بھول جاتے ہیں ہم لوگ یار. آپ ایک منٹ بھائی دیکھیں، جو بھی مسلمان جو بھی کافر کسی مسلمان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے نا بھائی جان، جب تم اس پر اس کی ہیلپ کرو گے آپ مجاہدین کہو گے. جب آپ کسی مسلمان پر ظلم کر رہے ہوں گے آپ کیا ہوگے، میں فار ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ اس کو آپ خوارج کا نام دے سکتے ہو. یہ ڈفرنٹ چیز ہے، یہ آپ اس میں نہ پڑھیں. یہ سنی شیعہ کا کانفلکٹ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے. ایران اپنی پراکسیز کھیل رہا ہے، سعودی اپنی پراکسیز کھیل رہا ہے. یہ وہابی میری نظر میں شیعہ سنی کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک منٹ سر، یہ ہم کو مولویوں نے غلط رستے پر لگایا ہوا تھا. شیعہ سنی کا کوئی طرح، وہ بھی اہل بیت کو ماننے والے، ہم بھی اہل بیت کو ماننے. جس طرح ہم لوگ بھٹکے ہوئے تھے شیعہ لوگ بھی بھٹکے ہوئے ہیں. ہم لوگ تو سیدھے ہو گئے ہیں، لیکن جو ان کے پڑھے لکھے جو ذاکر ہے ان لوگوں نے تو کبھی سنیوں کے خلاف بات ہی نہیں کی. جو ہمارے پڑھے لکھے مولوی حضرات ہیں انہوں نے بھی کبھی شیعہ کے ساتھ بات نہیں کی ہے. لیکن عنایت اللہ حوثی بھائی بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں آپ کو. خرم بھائی میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک منٹ بس، پھر آپ بات کریں. دیکھیں رسول علیہ السلام نے کن 2 ملکوں کے متعلق کہا تھا کہ ان سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور یہ لوگ ہی کھڑے ہوں گے. وہ 2 ملک کون تھے؟ یہ ایسٹ والی سائڈ پہ کہا تھا نا، ایسٹ والی سائڈ پہ پاکستان، افغانستان یہ حصہ تھا. نہیں ایک منٹ، اس نے خراسان کا کہا تھا، افغانستان اور یمن کا. یمن سب سے بڑا مقام یمن کا ہے اس حدیث میں. دیکھیں یہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. اس چیزوں کو ہم اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. یہ چیزیں بہت آگے نکلنے والی ہے. خدا خیر کرے. مسئلہ یہ ہے نا، ہم لوگوں کا مسئلہ ڈفرینٹ ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے افغانستان سے کوئی کھڑا ہوتا ہے ہم ان کو وہ بنا دیتے ہیں، کوئی یہاں سے کھڑا ہوتا ہے ہم ان کو بنا دیتے ہیں. ہم نے اپنے اپنے ہیرو بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں آپ لیکن انت اللہ بھائی بلیو می حدیث کو دیکھ لو. میں آپ کے سامنے ایک فرقہ ایسا بھی ہے وہ کہتے ہیں کتا رکھنا جو ہوتا ہے نا وہ گھر میں منوسیت ہے. میں مثال صرف دے رہا ہوں.
जो आपने अफगानिस्तान की बात की है कि कुत्ता घर में रखना जो होता है ना वो फरिश्ता नहीं आता, वो फिर शेख इस्लाम से किसी ने पूछा यार ये अहले हदीस वाले कहते हैं कि कुत्ता घर में नहीं रखना चाहिए, तो अहले सुन्नत वाले रख रहे होते हैं, ये क्या मामला आता है? उसने कहा कि पढ़ा लिखा कुत्ता और अनपढ़ कुत्ता वो इंसान ने खुद पहचान करनी है। वो पढ़ा लिखा कुत्ता क्या होता है? जो शिकार कर कर वापस अपने मालिक को दे, उसको आप घर में रख सकते हो। अनपढ़ कुत्ते का मतलब जो चोरों को पर भी भौंक रहा हो, वो अपने मालिक पर भी भौंक रहा हो, शिकार कर कर खुद खा जाए, उसको अनपढ़ कुत्ता कह सकते हैं, वो आप घर में नहीं रख सकते। पढ़ा लिखा कुत्ता जो शिकार कर कर मालिक को दे, वो अपने मालिक पर ना भौंके, अजनबी आदमी पर भौंके, उसको पहचान हो अपने और गैर की, उसको वो आप घर में रख सकते हो। इसके मामलात में आप तो स्टडी कर लेना, कोई गलत बात नहीं हो रही है, ना किसी फिरका बंदी की बात हो रही है। अगर कोई अगर आप अफगानिस्तान में वो अगर आप अफगानिस्तान, सर खुरम भाई पहले बात सुन लो ना मेरी भी। अगर अफगानिस्तान में आप दौलते, ये सबसे पहले दौलते जिसको हम दैश बोलते हैं, ये सबसे पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद से नमाज अदा की तो सहाबा किराम ने पूछा था कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बहुत अनकरीब। 2-3 बार इसरार करने के बाद जब सहाबा किराम ने फिर इसरार किया कि कब आएगी, उन्होंने मशरक की तरफ इशारा किया था कि मेरी उम्मत में से एक ऐसी तंजीम उठेगी जिसका नाम दौलत इस्लामिया, जो वो हदीस में भी मौजूद है। बाद में इसको जब अवाम को शौर मिला उसका नाम दैश रख दिया, फिर इनको पता नहीं क्या क्या नाम दिया, तो लेकिन वो है दौलत इस्लामिया, सिर्फ उनका नाम ही चेंज होता रहा है। तो दौलत इस्लामिया जो वो उठेगी, वो खुद को मुसलमान और दूसरे मुसलमान को गैर मुस्लिम कहेगी, बूढ़ों, औरतों, बच्चों, हत्ता के दरख्त, जानवरों का भी कत्ले आम करेंगे। वो सब कुछ आपके सामने है। इस तरह का ये रॉन्ग सवाल मत करो। अस्सलाम भाई मैं तो वालेकुम। रॉन्ग कर रही ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अस्सलाम भाई की वालेकुम। हिस्ट्री क्या है, मैं तो अस्सलाम हिस्ट्री बता रहा वालेकुम। हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी अच्छा, बात। ये सिर्फ मैं टेस्टिंग कर रहा था, मेरी आइडिया दिन में ब्लॉक हो गई थी, तो मैंने कहा आप लोगों की डिबेट भी थोड़ी हॉट हो रही है। आई थिंक हम देखो यहाँ पर काम कर रहे हैं पीटीआई के लिए, तो मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा कि रिलीजन का टच जो है ना, अगर हम नहीं नहीं निकाल नहीं, दें, वो उन्होंने एक बात की थी, तो बात तो सुनो ना मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई, पहले मैं तो आईडी टेस्ट करूँ ना, पहले ये तो सब बताएं कि आवाज आ रही है। आप अच्छा, गाना सुनाए फिर टेस्ट नहीं होगी। नहीं, अभी मैंने तिलावत पढ़ी, आप गाना सुना रहे हो, थोड़ा सा होल्ड करें, आज हम पे बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा था। देखो जब अच्छी महफिल हो रही होती है तो मनुष्यत की बातें मत किया करो। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मेरी 40-42 साल उम्र है, मेरी बातों को माइंड ना करना। भाई लोगों, भाई लोगों, भाई समझ आ गया आपका। मैं एक एवरीबॉडी लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ। यार, अगले की बात भी सुनिएगा, सारे जज्बाती लोग नहीं हुआ रिलैक्स हो करते। जाओ। तैमूर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट जी, की थी, अगर मैं हम लतीफ़ा ये सुनाना चाहता हूँ। रिलीजन को थोड़ा सा साइड पे कर दें, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, पॉलिटिक्स पे। फहीम भाई बैठे हैं, अभी तक उनकी आवाज नहीं आई। ओसी भाई का माइक बंद है, तैमूर भाई का माइक बंद है, तो प्लीज माइक को रोटेट करें। खुरम भाई भी अच्छी बात कर रहे हैं, फिदा भी अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अनायत भाई खुरम भाई का वो पहले तो जवाब मैं दे दो, लतीफ़ा जो सुनाऊंगा, सवाल तो पहले यार तो आप दोनों आपस अल्लाह में के शुरू हो बंदे, गए। बात तो सुनो ना यार, मॉडरेटर की बात बंदा नहीं सुनता, फिर मैं वापस चले जाता हूँ। मैं 2 आइडियो से आया हूँ और मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, मैं फिर 6 आइडियो से आ जाऊंगा। मैं म्यूट हो गया जी, मैं म्यूट हो अरे गया। नहीं नहीं नहीं, आप बात करो, सारी अच्छी बात करें। सिर्फ मैं कह रहा था कि देखो, बारी बारी बात करें और पॉलिटिक्स पे वापस आते हैं। फहीम भाई, ओसी भाई को एंगेज करें। हमारा मुद्दा जो था ना, थोड़ा सा डिफरेंट था। तैमूर भाई आप लतीफ़ा सुनाएं, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज जी। तैमूर भाई आप बात आपके करें, मुतालिक ये लतीफ़ा, आप इधर ही बैठे हैं। मैं तो दूसरी आईडी से बैठा हुआ हूँ। वो ऐसा है ना बीएफटी भाई, आपने कहा है कि भाई आप आए थे तो कोई 40-50 लोग सुन रहे थे, तो तिलावत कुरान शुरू हुई तो 15 भी नहीं रह गए पीछे, 13-14 रह गए, बाकी भाग गए। तो वो ऐसा था कि एक सिख था ना, मुसलमान हुआ, उसको वो ले के मस्जिद में, तो जुम्मे की नमाज हो रही थी, पहली रकत में उसने कहा जी मौलवी साहब का दिल था कोई लंबी कोई पढ़े, उन्होंने कहा सूरह बकरा शुरू कर दी। तो सूरह बकरा शुरू की, बेचारा थक गया। दूसरी रकत जब शुरू हुई तो मौलवी साहब को ख्याल आया यार आप जल्दी करते, उन्होंने कहा सूरह फील पढ़ूंगा मैं। तो वो सिख भाग गया उधर से। तो उन्होंने कहा यार तुम अच्छी बड़ी नमाज पढ़ते भाग क्यों गए हो? कहता है यार बकरा इतनी लंबी थी सूरत, तो मैं कहा फील तो आपको पता है हाथी को बोलते हैं, तो वो तो फिर मैंने कहा रात इधर ही हो जाएगी। तो जो नीचे वाले सारे आए हुए थे, मेरे ख्याल सिख ही थे, सारे भाग गए जो। जबरदस्त, नूर भाई सही मिसाल दी आपने।
نہیں وہ پتہ ہے کیا تھوڑا سا نا ہمیں یہاں پہ فضا بھائی ٹھیک ہے ہم پالیٹکس کو کرتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں جیو پالیٹکس پہ بھی کرتے ہیں اور ظاہر ہے اس میں جی خاص کر جب آپ مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ریلیجن کا عنصر ہوتا ہے ٹھیک ہے شیعہ سنی یہ کانفلکٹ ہے اس میں بالکل اپنی جگہ پہ ہوتا ہے لیکن اتنا نا ہمیں ڈیپ نہیں جانا چاہیے اس میں پھر بڑے زیادہ اس میں نا چیزیں اور طرف نکل جاتی ہیں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا تو یہ صرف ریکویسٹ ہے تو نیچے مزمل بھائی آپ آگے جڑے ہیں ہمارے ساتھ جناب موسٹ ویلکم ہو گیا آپ کا بھی تو عنایت لالا آپ کوئی روٹیٹ کریں یا فہیم بھائی آئے ہیں تو کوئی سٹارٹ کریں کوئی ڈسکشن آپ کوئی موضوع رکھیں، میں تھوڑا کھانا کھا رہا ہوں، بس 10 منٹ اچھا میں ہاں۔ جی میں نے تو یہ بڑا زبردست موضوع آج دیا تھا کہ یہ ابھی بڑی نئی ڈیولپمنٹ ابھی جو آئی ہے ہماری یہ ریڈ سی والی اس کا کیا امپیکٹ ہوگا آنے والے دنوں میں کیونکہ مارسی ایک نے اگر ساری سپلائی روک دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری یورپین اکانومی بھی اس سے متاثر ہوگی تو زبردست متاثر ہوگی، ان کا کم از کم 40% جو بزنس ہے وہ رک جائے گی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے اور تو یہ آپ نے جنرل حمید گل کا اگر کوئی انٹرویو دیکھا ہو نا اس میں عموماً اس طرف اشارہ کرتے رہے ہیں۔ جی ایک تو کل آپ امیڈیٹلی جو ہیں خرم بھائی آپ بھی اور لالا آپ بھی جو یورپ میں رہتے ہیں یہ امیڈیٹلی کل تو آپ کی پیٹرول کی پرائزز بڑھ جائیں گے امیڈیٹلی کل آپ دیکھیے گا صبح پمپس پہ آپ جائیں گے نا پیٹرول ڈلوانے امیڈیٹ افیکٹ اس کا یہ آئے گا لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ایران کا جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے انہوں نے جو وہاں پہ بھیجا اپنا بیڑا وہاں پہ جنگی نیول شپ اس کی انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ ہم نے بھیجا لیکن کس مقصد کے لیے بھیجا ہے ابھی مقصد انہوں نے نہیں بتایا کہ کس مقصد کے لیے بھیجا یعنی کہ یہ امریکن مثال کے طور پہ وہاں امریکن جو نیول شپ ہے اس کو کاؤنٹر کرے گا یا یہ کسی اور پرپس کے لیے اور اگر امریکن نیول شپ کو یہ کاؤنٹر کرتا ہے یا امریکن اس کو کاؤنٹر کرتا ہے تو پھر یہ جنگ پھیل سکتی ہے خطے کے اندر اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں جی خرم بھائی آپ کے پاس پہلے آتے ہیں پھر نیچے سے روٹیٹ کرتے جائیں گے اس سوال کو جی خرم بھائی جی اصل میں نا اوسے بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ اب جیسے سعودیہ ہے نا اگر یہ سعودیہ کہتا ہے کہ جی ہم حوثیوں کے خلاف ہیں اور یہ وہ ٹھیک ہے تو ان کے اپنے اندر عوام میں ایک کافی زیادہ وہ نا غصہ آئے گا کیونکہ جو اسرائیل کی جو غزہ کی جو تصویریں آ رہی ہیں اور جو ہے نا عوام مسلمانوں کے اندر ایک غصہ تو ہے نا مطلب کہ اب حوثی باغیوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے ٹھیک ہے تو جیسے یہ فدا بھائی بات کر رہے تھے اور سارے ہدایت اللہ بھائی بات کر رہے تھے تو لوگ اس کو نا ایک پازیٹیو اینگل میں لے رہے ہیں تو اب جو یہ ریاستیں ہیں نا یہ یو اے ای ہو گیا مڈل ایسٹ ہو گیا یہ تو ویسے ہی بادشاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ ان میں اگر یہ اس کے خلاف بیان دیتے ہیں نا تو عوام کا غصہ بہت آئے گا وہ اس پریشر کو سامنے نہیں کریں گے ہینڈل سامنے نہیں ڈیل کریں گے وہ بیہائنڈ دا ڈورز کوئی ڈیل کریں گے تو کریں گے سامنے آگے ڈیل کرنے سے وہ کترا رہے ہیں اس ٹائم پہ کیونکہ جتنا غصہ اس ٹائم پہ ہے نا ہے تو سارا غزہ کی نا اصل میں حوثیوں کا بیسکلی مقصد کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو وہ کر رہے ہو جو بالکل ان کو اٹھا کے مار رہے ہو ان کو کوئی یعنی کہ کچھ دو تو صحیح نا کدھر تو جانے دو نا آپ نے بالکل بلاک کر دیا بیسکلی ان کا وہ ہے تو یہاں سے ایران نے پھر وہ کیا لیکن ایران نے اس سے پہلے نا تھوڑا سا نا بیک آف کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو اس کا جو بیان آیا تھا جو ان کا جنرل ہے اس کا بیان آیا تھا کہ جی انہوں نے ہم سے پوچھ کے نہیں کیا تھا یہ غزہ والا جو نا یہ جو اسرائیل پہ انہوں نے کیا تھا انہوں نے ہم سے پوچھ نہیں ایران تھوڑا بیک آف کیا تھا تو جب ایران نے بیک آف کیا تو ان کو بھی تھوڑا سا پریشر فیل ہوا ہے پھر نا ہوا تو اب نا اس طرف سے نا کوئی گیم اس طرح کی چل رہی ہے کہ یہ نا اب اکانومی کو تھوڑا سا سکویز کر کے نا یہاں سے یعنی کہ یہ جو کیونکہ 20% دنیا کی ٹریڈ یہ ریڈ سی سے ہوتی ہے یہاں سے تو اس کو وہ سکویز کر کے نا تو یہ اس کو کہ ڈفرینٹ اب نا یہ پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں یورپ پہ اور امریکہ پہ کہ یہ نا کسی طرف کو بات کو لے کے جائیں کیونکہ غصہ عوام میں بہت زیادہ ہے بے شک وہ نظر نہیں آ رہا لیکن عوام میں اس ٹائم پہ ٹیمپریچر بہت ہائی ہے تو میرا تو یہ انالیسز ہے آپ اسی پہ بتائیں جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی آپ کا انالیسز ہے میرا سوال یہ تھا کہ جو ایرانین ظاہر ایران کے اشارے پہ ہی
یہ جو حوثی باغی ہیں یا جو بھی ان کو نام دیں لیں، یہ اس میں کودے ہیں اس جنگ کے اندر. تو اب جب یہ نیول شپ آیا ایران کا ریڈ سی میں، اور امریکن پہلے وہاں پہ پہنچے، آج انہوں نے 2 کشتیاں بھی ان کی نشانہ بنائی ہیں حوثی باغیوں کی. تو آیا ایرانی جو بحری جہاز ہے، وہ بحری جنگی جہاز ہے، جو وہ امریکی بحری جنگی جہاز کو انکاؤنٹر کرے گا؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر امریکن حملہ کرتا ہے حوثی باغیوں کی کشتیوں کے اوپر، تو ایران کیا کرے گا؟ ایران ان کو پروٹیکٹ کرے گا، امریکہ پہ حملہ کرے گا؟ سوال یہ تھا. ٹھیک ہے نا. یہ جو یو اے ای اور سعودیہ وغیرہ، یہ تو irrelevant ہے، irrelevant in a sense کہ یہ تو ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر. ٹھیک ہے نا. یعنی نہیں امریکہ نہیں، جس طریقے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے یہ ان سے جو امریکہ مانگ تو رہا ہے نا، کیا سعودیوں کو کہہ تو رہا ہے نا کہ آپ ہماری سائڈ پہ آؤ. جو انہوں نے یہ 10 لائنز کیا ہے نیوی کا، تو ریڈ سی تو سعودی عرب میں بھی ہے نا، مطلب کہ اس کا بھی ایک وہ ہے، یو اے کا بھی ہے. تو جی ان ریڈ سی کا بہت زیادہ تو ان کے ہیں نا، زیادہ تو ہاں، سعودیہ میں اس میرا کی کوئی مقصد شک کہنے نہیں. کا یہ لیکن ہے جو کہ وہ کھل کے باب سامنے نہیں آئے المنداب گی. ہے نا، جہاں انہوں نے اس کو بلاکیٹ کیا ہوا ہے، بیسیکلی وہ 36 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے ان کی، تقریباً 36 کلومیٹر کی ہے یمنیوں کی، جہاں پہ انہوں نے بلاکیٹ کیا ہوا ہے سارا. تو وہ بیسیکلی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بالکل وہ ایران بیک اپ پہ گیا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے غزہ کے سلسلے کے اندر. تو آیا یہ ایک دوسرے کو کنفرنٹ کریں گے یا نہیں، یہ میرا سوال ہے. اگر کنفرنٹ کریں گے تو اس نہیں، کے کیا کنفرنٹ نہیں کریں گے، کنفرنٹ نہیں کریں گے. کانسیکوینسز ہوئیں گے؟ جی مزمل بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ سوری سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں کہنے کے قابل نہیں ہوں. طبیعت بہت بگڑی ہے، سینے میں بہت درد ہے، میں صرف سن رہا ہوں. اگر کوئی دوست آتا ہے تو بے شک مجھے نیچے اتار کے اٹھا لیجیے گا. جی ٹھیک ہے، صحیح ہوگا. مانی آپ نے معذرت. اوپر آنا ہے؟ اگر آنا ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیں جی، یا کسی بھی دوست نے آنا ہے تو چلیں ہم جاتے ہیں پھر فدا کے پاس، پھر تیمور بھائی کے پاس جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں لالا اگر آئے ہیں تو. فدا آپ کیا کہتے ہیں؟ واٹ از یور سے؟ جی اوسی بھائی، میں خرم بھائی کی بات پر ایگری بھی ہوں اور آپ کی بات پر بھی ایگری ہوں. 2 میزائل کے بدلے انہوں نے 2 بورڈز تباہ کی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتا. امریکہ اس لیے یہ پریشر برداشت نہیں کرتا، اس کی 7-2 جو ایئر بیس جو اس کے اپنا فوجی اڈے ہیں نا، وہ صرف مسلمان ملکوں میں ہیں. ادھر سے بھی حملے ہوں گے، ان کے بھی آپ کو رپورٹیں وغیرہ ملی ہوں گی کہ ان پر بھی حملے ہوئے ہیں. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ یوکرین اور روس کی وار سے یورپ کو کافی نقصان ہوا ہے، جب انہوں نے گیس ان کی بند کی تھی. اب وہ جو اور برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ وار ہوگی. لیکن اس میں یہ ہے کہ امریکہ نے وہ کیا کہتے تھا، سیکنڈ بھی نہیں لگانا تھا اگر اس کو روس اور اپنا کیا کہتے ہیں چائنا کی طرف سے خطرہ نہ ہوتا. لیکن اسرائیل کا اس ٹائم مکمل دل ہے کہ وہ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ ایران پر حملہ کرو، کیونکہ اسرائیل کے اپنے ٹارگٹ ہے، امریکہ نے اپنی سپر پاور کو بھی برقرار رکھنا ہے. اس طرح کا کشمکش میں یہ امریکہ گھرا ہوا ہے. جو بائیڈن کی اندر سے اندرونی سیاسی لحاظ سے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس کی ریکنگ تقریباً 30 یا 35% چل رہی ہے ان کے اپنے سروے کے مطابق. امریکہ کسی صورت بھی یمن پر حملہ نہیں کر سکتا. ہاں، لاسٹ آپشن حملہ، اگر حملہ وہ کر دے تو امریکہ برداشت نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے یہ اس کی پھر آخری جنگ ہو. جی ٹھیک ہو گیا. تو ایران کنفرنٹ کرے گا؟ ایران کا جو بحری جنگی بیڑا انہوں نے بھیجا ہے وہ امریکہ سے جی مقابلہ لڑے گا یا وہ دم دبا کے بھاگ جائے گا؟ خوسی بھائی، وہ ایران نے جو ہے نا آپ کو نہیں وہ دیکھو، ایران آپ پاکستانی ایز اے پاکستانی کویشچن نہ کرو، آپ ایز ایک مسلم کے لحاظ سے بات کر لو تو وہ بہتر ہے. کیونکہ ہم پاکستانی جو ہے نا، ہمارے دل میں یہی خوف والا وہ باتیں یاد آتی. آپ کو پتہ ہے ایران کبھی جھکا نہیں ہے، ایران نے اپنا سب کچھ تباہ کیا ہے ایران کی امریکہ کی دشمنی کے لیے، پابندیاں برداشت کی ہے. اس نے بہت اچھے سائنسدان گوائے ہیں. پھر یہ ایسا آدمی ہے جو منہ سے بول دیتا ہے وہ پورا کرتا ہے. وہ بھی اس کی فار ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. اگر اس نے بیک اپ لینا ہوتا ہے نا ایران نے، تو اس نے سعودیہ میں جا کر یہ نہ کہتا کہ ایران ہمارا حوثی ہماری اتحادی ہے. وہ یہاں
और भी तो बातें हो सकती थी, लेकिन ईरान कभी सूरत पीछे नहीं हटना, क्योंकि ईरान को पीछे से हैंडल करने वाला कौन है? रूस है। रूस और अमेरिका की आपस में बनती नहीं है। ईरान की ना तो ईरान वाहिद ही शख्स है जिसकी लीडर से लेकर अवाम तक अमेरिका के साथ नहीं बनती। ये सब चीज़ें अगर देखा जाए तो ईरान हमेशा अपने दोस्त का साथ देता है, वो दुश्मनों का साथ नहीं देता। हमारी हिस्ट्री चलो अलग है, मैं उसको ऐड नहीं करना चाहता। ठीक हो गया, यानी आपका पॉइंट आ गया मेरे भाई। मतलब है आपका कि ईरान आजकल ईरान और अमेरिका की आपस में हो सकता है झड़प हो जाए रेड सी के अंदर, अगर उसने बैकअप नहीं करना, ठीक है ना। ये आपका तजजिया, मेरा वैसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है इससे तजजिया। जी तैमूर भाई आप क्या कहते हैं? जी सर, मेरा ख्याल है प्रॉक्सी इस्तेमाल हो रही हैं, वो इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी अपनी पब्लिक ओपिनियन के लिए उन्होंने बेड़े छेड़े उतारे हुए हैं। तो लेकिन बात यह, अगर अमेरिका बेवकूफ़ी करता है ईरान के ऊपर हमला करने की, तो फिर ईरान को फेस सेविंग के लिए अमेरिका के ऊपर हमला करना पड़ेगा। जैसे इराक में उन्होंने जनरल सुलेमानी को मारा था, तो आपको याद होगा ईरान ने फिर वहाँ से मिसाइल मारे थे और अमेरिका ने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया था। अमेरिका के जो लोग थे वहाँ पे, जो उनके फौजी थे, रो रहे थे। उनकी वीडियोस जो आई थी कि यार देखो हमारा पूरा डिपो इन्होंने उड़ा दिया। तो जानी नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया था कि ये हम तुम्हारा डिपो उड़ाएंगे। तो उन्होंने अपनी पब्लिक कंजप्शन के लिए भी कुछ दिखाना होता है। उनका ऐसा ही है जैसे ईरान और अमेरिका की ऐसी लड़ाई है जैसे किसी ज़माने में पाकिस्तान और इंडिया की होती थी। अब तो पाकिस्तान आर्मी लेट गई है इंडिया के आगे, लेकिन किसी ज़माने में जब होती थी, मैं वो कह रहा हूँ। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं आएंगे ये दोनों ना, मैं मेरी कोशिश भी करेंगे ना, क्योंकि अगर डायरेक्ट वो करेंगे तो फिर बात गलबात जैसी वो मुनीर क्या था, तो नहीं हो फिर गल बड़ी बात जी, जैसी। तो वो जारी बात है ना जो है ना अरबी, वो भी इस वक्त ईरान के साथ दुश्मनी नहीं मोल लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान जो है ना मोरल हाई ग्राउंड पे है। क्योंकि उन्होंने, ये हौतियों ने भी और ईरान ने, ये कह रहे हैं हम फ़लस्तीन के लिए कर रहे हैं। तो अगर ये उनके मुखालिफ खड़े होते हैं तो इनकी पब्लिक ओपिनियन बहुत ख़राब होगी, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम बनेगी। ये कोई पाकिस्तानियों की तरह तो नहीं है ना कि जाके उधर वो उर्दन वाले बुलाते हैं, आ जाओ जी, वो 50-60 हज़ार बेचारे फ़लस्तीनी मार दिए जाके। फिर जी वो बहरीन वाले बुलाते हैं, आ जाओ जी, उनकी 70% आबादी को दबा के रखा, बीवी बच्चे मार दिए उन्होंने जा। अभी भी पाकिस्तानी फौज है उधर बहरीन में, इनकी तो तैमूर भाई $2 के जो बच्चे। हमारे गद्दार जर्नेल है ना, इनकी तो सत्यानाश वजह हुआ है। देखें आज वेपन्स का नया मुआहदा डील किया है इंडिया ने रशिया के साथ। उनके फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी आज। उन्होंने पूरा एक जो उन्होंने लिया हुआ असला उसकी मेंटेनेंस को भी रीन्यूअल का उन्होंने किया है और नया वेपन खरीदने के लिए भी किया। आप देखें कि यानी इंडिया जो है इस वक्त अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यानी अलाई है। और दूसरी तरफ वो बड़े खुले 50 अरब उन्होंने कहा है कि हमारी जो ट्रेड है वो 50 अरब डॉलर की बाईलैटरल ट्रेड है हमारी रूस के साथ हैं, और अगले साल हम इसको आगे और लेके जाएंगे। देखें ना कितनी जबरदस्त जिसे कहते हैं कि खारजा पॉलिसी है, बैलेंस खारजा पॉलिसी है इंडिया की। इसकी हमें उनको दाद जरूर देनी चाहिए। तो चाहिए ना, और फॉरेन पॉलिसी के लिए उन्होंने डेमोक्रेसी चलाई है, उन्होंने अपनी इंडिजिनस फैक्ट्रियां लगाई हैं, उन्होंने तरक्की की है। हमारी तरह इमदाद पे तो नहीं चले और खा पी के सारा माल बाहर, और असली हकीकी जमहूरियत भी नहीं आने दी मुल्क में, आज भी हराम टोपियां खा रहे हैं। सॉरी सर, मैं आउट ऑफ लाइन बोला हूँ, लेकिन ये नहीं ऐसा ही है जी, टके टोकरी। इन्होंने जो नेशनल इंटरेस्ट है, दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है कौमी मफाद, जो हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल होता है नेशनल इंटरेस्ट। उसको टके टोकरी बेचा ये बाजवे जैसे ये वो, ठीक है। तो जी अनायतुल्लाह लाला आप वापस आ चुके हैं मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल एनर्जी लेके। तो हम जो ये कह रहे थे ईरान और अमेरिका की कन्फ्रंटेशन होगी इस यहाँ पे, नहीं अगर नहीं तो फिर ये जो हौसी बागियों ने यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया है, तो अभी एक नई डेवलपमेंट ये आई है कि मासिक जो बहुत बड़ी कंपनी है शिपिंग की, कंटेनर शिपमेंट की, उसने अपने सारे ऑपरेशन मुलतवी हॉल्ट कर दिए। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला। तो आया ये ब्लॉकेड कंटिन्यू रहेगा, अमेरिका इसको खुलवा सकेगा? अगर खुलवाएगा तो उसको ईरान के साथ कन्फ्रंट करना पड़ेगा। ईरान वहाँ कन्फ्रंटेशन के लिए गया है, किस वजह से गया है, इसकी क्या फ्यूचर आप समझते हैं कि डेवलपमेंट हो सकती है? देखिए जनाब, ये सिर्फ इनके पीछे ईरान नहीं है, गौसिस के पीछे
اور بھی بڑے ممالک ان کے پیچھے ہیں جو سامنے نظر نہیں آتے۔ باقی جہاں ایران کا تعلق ہے کہ مطلب وہ کنفرنٹ کریں گے امریکہ کو یا امریکہ ان کو کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ خلیج کو اس وقت وہ گنوانا نہیں چاہتے۔ خلیج میں ایران بھی آتا ہے، یعنی ایک تو خلیج تعاون کونسل ہے نا جو 6 ممالک ہے، مطلب اس میں قطر ہے، کویت ہے، بحرین ہے، عمان ہے، UAE ہے، سعودی عرب ہے۔ ان کو اس خطے کو وہ ڈسٹرب نہیں کر سکتے اس وقت۔ وہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے جو پیٹو ہے وہ بٹا سکتے ہیں، لیکن اس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ بہت بڑا بحران آئے گا امریکہ اور یورپ میں اس کا، تو ڈائریکٹ کنفلکٹ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کے ضد میں آئیں گے خلیجی ممالک۔ ایران نے کبھی اپنی زمین پہ جنگ نہیں لڑی، انہوں نے جنگ لڑی ہے فراکسی کے تھرو، یعنی لبنان میں حسن نصر اللہ ہے جو شیعہ ملیشیا جس کو آپ کہتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور حداد تھا جو پھر بعد میں قتل کر دیا گیا، اس کے بعد حسن نصر اللہ آ گیا۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ جب یمن میں سیٹ شروع ہوا، یعنی کہ حکومت کے خلاف، اس میں بڑا کردار غوثی کا تھا، اور وہ امریکن پٹو تھا، اس کا نام ابھی میں یاد کرتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً کتنا سال ہو گیا، 14 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد ان کے تعلقات بنے ایران کے ساتھ۔ حالانکہ ایرانی جو ہے وہ ان کو شیعہ نہیں مانتے، لیکن ابھی جو ملکی جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس حساب سے وہ پھر غوثیوں کو انہوں نے پش کرنا، یعنی بیک کرنا شروع کر دیا۔ اور وہ زیادتی کس کی تھی؟ ابھی جو جتنا علاقہ ہے سعودی عرب کا، یعنی جہاں زیادہ تیل نکلتے ہیں، یہ علاقہ سعودی عرب کا نہیں ہے، یہ یمن کا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، یہاں انہوں نے مذہبی رنگ دے دیا، یہ مذہبی رنگ نہیں ہے، یہ اصل میں یہ جو جہاں تیل کا ذخیرہ ہے وہ یمن کی ملکیت ہے، لیکن اس وقت وہ موجود ہے سعودی عرب کے پاس۔ تو ان کو ہم اقتصادی ٹسل کہہ سکتے ہیں، لیکن سعودی عرب نے بھی اپنی پراکسی بنائی ہوئی تھی اس سے پہلے۔ یعنی پاکستان میں کیا ہوتا تھا کہ یہ وہ جو موٹا سا آپ کو نظر آتا ہے، وہ اس کا اشرف، وہ مولوی کیا ہے، وہ ہر حکومت میں بھی ہوتا ہے، اشرفی، مولانا اشرفی، وہ شرابی۔ اچھا، اس کو رکھا ہوا۔ دوسری طرف مولانا پر الرحمن، ایسے لوگوں کو وہ ڈھونڈتے ہیں سعودی عرب، ان کے تھرو خرچ کرتے ہیں۔ اور یہی کام ایران نے کیا کہ پاکستان میں اپنی پراکسی شیعہ کی شکل میں، حالانکہ جو پہلے بات ہو رہی تھی، یہ ایک حقیقت ہے کہ شیعہ اور سنی کا کوئی اختلاف وہ نہیں ہے۔ مطلب ہم حضرت امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام سب پر، اور حضرت سب سے زیادہ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جتنا ہم لوگ ان کے سائیڈ لیتے ہیں، ہم نے تو کسی کا اتنا سائیڈ نہیں لیا، یعنی صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کے بعد، یعنی اہل بیت جو ہے وہ تو دونوں کے نظروں میں محترم ہے، شیعہ کی بھی اور سنی کی بھی۔ تو یہ میں اس کو مذہبی کنفلکٹ نہیں سمجھتا، یہ فار دا ٹائم بینگ یوز کرتے ہیں۔ یہ دونوں ملکوں نے یہ کام کیا ہے کیونکہ عوام کی بیداری یہ نہیں چاہتے۔ لیکن اب مسئلہ کچھ الٹ ہو گیا ہے کہ اگر جس طرح ایران کے لوگ کھڑے ہو گئے آیت اللہ خمینی کے قیادت میں، تو یہی چیز سعودی عرب میں بھی انڈر گراؤنڈ چل رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو آج سے ویسے لالا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو حوثی باغیوں نے جو یہ آپریشن شروع کیا ہے، ویسے میرا ضمنی سوال ہے، آپ اپنی کنٹینیو کیجئے گا بات، یہ سعودیہ اور ایران دے آر آن دی سیم پیج؟ ہاں، اس وقت سیم پیج آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ تو ہم نے کہہ دیا کہ چائنا کے ساتھ ان کے مفادات، رشیا کے ساتھ یعنی سعودیہ کے مفادات، وہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ یہ آئل تو ابھی ختم ہونے والا ہے نا، 12-14 سال رہ گئے سعودیہ کے آئل کا، تو وہ جو اس کے بعد یہ تو دنیا میں تجارت کرنا چاہتے ہیں،
جیسے ابھی چائنا کو دیکھ لیجئے کہ چائنا نے صرف تجارت نہیں کی ہے، انہوں نے جا کر دنیا میں اپنے بڑے بڑے بلڈنگ دوسرے ملکوں میں، ترقی یافتہ ملکوں میں بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہیڈ کوارٹر بنائے ہوئے ہیں۔ یہی کام ابھی سعودیہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے دورہ کیا انڈیا کا، اور کتنے بلین ڈالر کا معاہدہ انہوں نے کیا، اور پاکستان میں بھی وہ کرنا چاہتے ہیں 20-25 بلین ڈالر کا، لیکن حالات کی وجہ سے، عمران خان کا رجیم چینج کی وجہ